السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کی شرطیں کیا ہیں، اس تعلق سے اور اس کے اور چند مسائل آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے رکھوں گا کہ قربانی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ہر کسی پر قربانی تو نہیں، لیکن وہ کون سا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہوا کرتی ہے۔ تو مکمل دیکھیے آخر تک تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکے۔ قربانی کے لیے چند شرائط ہیں، جس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو۔ ویسے بھی ابھی جو ہے غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں آدمی دوسرے کا غلام ہوتا تھا، جس طرح آج بھیڑ بکریاں منڈیوں میں بکتے ہیں، اسی طرح آدمی کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ لیکن ابھی وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی جہاں پر بھی اگر کہیں یہ چیز لاگو ہو جائے کہ آدمی کسی کا غلام ہے، آزاد نہیں ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوا کرتی۔ تیسری چیز ہے کہ مالدار ہو۔ اب مالدار کون شخص ہوتا ہے اور کتنی مال اس کے پاس ہو، کتنی دولت ہو کہ وہ مالدار کہلائے، اس کے تعلق سے وضاحت آپ جو ہے سن لیں۔ مالدار ہونا یعنی کہ مالک نصاب ہونا، جو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے کے لیے شریعت نے جو رقم متعین کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے پاس یا تو 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر اتنی مالیت کی رقم موجود ہو، یعنی اتنا روپیہ اس کے پاس ہو کہ 7.5 تولہ سونا خرید سکے، یا پھر کوئی ایسا سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہو جسے بیچ کر 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکے، یا پھر اتنا مال اس سے تو نہیں ملے گا کہ اس کے پاس، جیسے مثال کے طور پر کہ اس کے پاس 2 مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے اور ایک مکان خالی ہے جو اس کی ضرورت میں نہیں ہے، تو اس مکان کو بیچ کر اتنا پیسہ اگر مل جاتا ہے جو 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکے، یا جو ہے اس سے کم اس کی مالیت ہے لیکن کچھ اس کے پاس اور رقم ہے جسے ملا کر کے 7.5 تولہ سونا کی قیمت اس کے پاس موجود ہے، تو وہ مالک نصاب ہے۔ یا پھر 7.5 تولہ سونا کے بجائے اس کے پاس 52 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو، یا پھر 52 تولہ چاندی کی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا اتنی مالیت کا کوئی اور سامان جیسے گاڑی، دکان، مکان وغیرہ جو حاجت اصلیہ سے خالی ہو۔ یعنی کہ کسی شخص کے پاس اگر 2 گاڑی ہیں، 2 موٹر سائیکل ہے، جو ایک موٹر سائیکل تو اس کی ضرورت کے لیے ہے کہ روزمرہ زندگی کے لیے ایک موٹر سائیکل، ایک گاڑی ہونا ضروری ہے اپنے ضرورت کے کام پر جانے کے لیے، لیکن دوسری گاڑی جو اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے جو اس کی ضرورت کے لیے نہیں ہے، تو وہ اس گاڑی کی قیمت لگائی جائے گی کہ اگر اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس قیمت سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یا پھر 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکے، تو پھر وہ مالک نصاب کہلاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ کوئی اور جیسے تجارت کا سامان ہو، کوئی دکانداری کرتا ہے کہ اس کی دکان میں اتنا سامان ہے، اتنی تجارت کا مال ہے کہ جسے بیچ کر جو ہے 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی قیمت ادا کی جا سکے، تو وہ مالک نصاب ہوتا ہے۔ ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ اس پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ جس قرضہ کو ادا کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی رقم کا روپیہ بچے۔ اگر بچتا ہے تو مالک نصاب ہے، اور اگر قرضہ اتارنے کے بعد اتنی رقم نہیں بچتی ہے تو پھر مالک نصاب نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اتنی رقم ہو، یا پھر سونا ہو 7.5 تولہ یا چاندی ہو 52 تولہ، یا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا پیسہ ہو، تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کی قیمت ہر جگہ جو ہے الگ الگ ہوتی ہے۔ کہیں پر سونا کی قیمت 80,000 سے زائد ہے تو کہیں 80 ہے، تو کہیں کمی بیشی جگہ کے اعتبار سے ہے۔
تو اپنی جگہ اور اپنے علاقے کی قیمت کا جو ہے آپ پتہ کر لیں کہ آپ کے علاقے میں سونا یا پھر چاندی کی قیمت کیا ہے، اسی حساب سے 52.5 تولہ چاندی اور یا پھر 7.5 تولہ سونا کی قیمت کا اندازہ لگائیں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا مالک ہیں یا پھر اتنی رقم کا مالک ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا آپ مالک ہیں، تو پھر آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ وجوب کب شروع ہوتا ہے؟ قربانی کا چاند نکلتے ہی جو ہے قربانی واجب نہیں ہو جاتی، بلکہ قربانی کا چاند نکلنے کے بعد اس چاند کی 10ویں تاریخ صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک جو ہے یہ وجوب رہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے 10 ذی الحجہ سے پہلے مالدار تھا، مالک نصاب تھا، لیکن 10ویں ذی الحجہ کو وہ مالدار نہیں رہا بلکہ وہ فقیر ہو گیا، یعنی اتنی رقم اس کے پاس موجود تھی کہ وہ مالک نصاب ہو جاتا، یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے، لیکن 10 ذی الحجہ کو اس سے رقم ختم ہو گئی کسی وجہ سے، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح طور پر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔